السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کے محاضرے کا جو عنوان رکھا گیا ہے اس سے آپ آگاہ ہیں. یونیفارم سول کوڈ شرعی نقطۂ نگاہ سے. آپ حضرات اچھی طرح اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک عزیز میں یکساں سول کوڈ کے نام پہ جو بے چینی اور پریشانی پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے ملک کے تمام مذاہب اور تمام طبقات کے لوگ اپنی اپنی سطح پہ فکر مند بھی ہیں اور اپنے مستقبل کے تئیں بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. خاص طور پہ مسلم طبقہ یا مسلم جماعت کے لیے یہ موضوع یا یہ مسئلہ اس کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس کی شریعت کا مسئلہ ہے. اور ایک مسلمان اپنی زندگی میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے شرعی مسائل میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا یا کوئی کمپرمائز کبھی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، یکساں سول کوڈ کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. 1947 کے بعد سے اب تک کئی بار اس ملک میں اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں
کی جا چکی ہیں، اور ہر بار ملک کے باشعور لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں۔ ماضی کے دنوں میں ہمارے ملک کے محترم وزیر اعظم کے ایک بیان سے یہ مسئلہ پھر ایک بار سرخیوں میں ہے، اور ملک کے اندر ہر باشعور انسان اس سلسلے میں فکر مند نظر آتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری مسلم تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی ان تنظیموں نے ایسے مواقع پہ بڑا کردار ادا کیا ہے، اور موجودہ وقت میں بھی مسلم تنظیمیں پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ایک پلیٹ فارم سے اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آواز اٹھا رہی ہیں بلکہ عملی جد و جہد میں بھی مشغول ہیں۔ جامعہ امام ابن تیمیہ اس ملک کا ایک باوقار اور اچھا شہری پیدا کرنے والا ایک دینی ادارہ ہے۔ اس ادارے سے ملک کے اور خطے کے لوگوں کو بہت ساری توقعات وابستہ ہیں۔ یہ سول کوڈ کا یکساں سول کوڈ کا جب مسئلہ زیر بحث آیا تو بعض تنظیم کے ذمہ داروں نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے بھی رابطہ قائم کیا، خاص طور پہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی طرف سے یہ بات بار بار کہی گئی کہ جامعہ امام ابن تیمیہ کو بھی اس مسئلے میں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا کہ سب سے پہلے ہم جامعی سطح پہ اپنے طلباء کے سامنے اس موضوع پہ کچھ ابتدائی معلومات پیش کریں، اور جامعہ کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام دیا جائے کہ یہ قانون جس طرح سے ملک کے تمام باشندوں کے نزدیک ناقابل قبول ہے، جامعہ امام ابن تیمیہ ان آوازوں میں آواز ملا کر کے اور اپنی ذمہ داری یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں جامعہ امام ابن تیمیہ ان کوششوں کو نہیں سراہتا، بلکہ ان کو انسانیت اور شریعت دونوں کے مخالف سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، موضوع پہ میں لوٹتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں سب سے پہلے یونیفارم سول کوڈ سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس قانون سے متعلق ہماری شریعت کا کیا موقف ہے اس پہ ایک مختصر سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ اگر
موضوع سے متعلق کوئی مناقشہ یا کوئی سوال ہوگا آپ حضرات کی طرف سے تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ یونیفارم سول کوڈ، جس کو اردو میں یکساں سول کوڈ بھی کہتے ہیں، ہندی میں سمان ناگرک سمویدھان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے جو اس ملک کے تمام باشندوں کے اوپر لاگو ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات اور برادری سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو یا کسی بھی علاقے سے ہو۔ سول کا جو مفہوم ہے اس عنوان کے اندر، ہم پہلے اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جو قانون نافذ ہے یا عدالتوں کے اندر جو قوانین روب عمل ہیں، ان قوانین کو عام طور پہ دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ سول کوڈ یعنی معاشرتی قانون، اردو میں آپ کہہ لیں، اور دوسرا حصہ کرمنل کوڈ یعنی تعزیراتی قانون۔ انہی دو حصوں پہ مشتمل ملک کی بیشتر قوانین ہمارے ملک کی عدالتوں میں رائج ہیں۔ میرے بھائیوں، سول کوڈ کے اندر یا معاشرتی قانون کے اندر عام طور پہ جو چیزیں آتی ہیں ان میں نکاح، طلاق، عدت، وراثت، حضانت، اوقاف، حقوق، ہبہ، وصیت اور اس طرح کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنی معاشرتی زندگی میں ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے اعتبار سے ان قوانین کو اپناتا ہے اور اس کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ ایسے قوانین سول کوڈ یا معاشرتی قوانین کہلاتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو قوانین کا ہے، جس کو تعزیراتی اور ہماری کورٹ کی اصطلاح میں فوجداری قانون بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق جرائم سے ہے، تعزیرات سے ہے، حدود سے ہے۔ ایسے معاملات جس میں معاشرے کے اندر اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو عدالت کے ذریعے اس کو اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایسے تمام قوانین فوجداری قوانین کہلاتے ہیں اور تعزیراتی قوانین کہلاتے ہیں، اور انہی دونوں کے مجموعے کا نام ہے یکساں قانون۔ یہاں پہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر فوجداری قانون یا تعزیراتی قانون پہلے سے تمام ملک کے باشندوں پہ یکساں طور پہ نافذ ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں، بالضبط 1862 عیسوی میں جب اس ملک کے اندر
انگریزوں کی حکومت تھی تو پہلی بار اس ملک سے تعزیراتی قانون جو اسلام کا تعزیراتی قانون تھا اس کو ختم کر کے اور مسلمانوں کو اور ملک کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ایک قانون کے دائرے میں، فوجداری قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ اس ملک پہ مسلمانوں نے 500 سال سے زیادہ حکومت کی ہے۔ مغلیہ دور سلطنت کو اگر لے لیں، 1765 عیسوی میں جب مغلیہ سلطنت اپنے زوال کے انتہا کو پہنچ گئی اور انگریزوں نے اس ملک کے اہم حصوں پہ قبضہ کر لیا، 1765 عیسوی سے لے کر 1862 عیسوی تک انگریزوں کے ذریعے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے ایک ہی قانون نافذ رہا، چاہے وہ تعزیراتی قانون ہو یا معاشرتی قانون۔ اور اس سے پہلے مسلم دور حکومت میں اس ملک کے اندر جب مسلمانوں نے حکومت کی تو مسلمانوں کے لیے جو قانون نافذ تھا مکمل طور پہ اسلامی قانون تھا۔ سب سے پہلے 1862 عیسوی میں انگریزوں کے ذریعے فوجداری قانون کو یا تعزیراتی قانون کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 160 سال سے اس ملک میں مسلمانوں کے اوپر فوجداری قانون کے باب میں وہی سارے قوانین نافذ ہیں جو ملک کے دوسرے باشندوں کے اوپر بھی نافذ ہیں۔ مسئلہ صرف معاشرتی قوانین کا رہ گیا ہے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ قانون کا جو ایک حصہ بچا ہوا ہے، سول کوڈ، معاشرتی قانون، اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور جس طرح پورے ملک میں تمام باشندوں کے لیے فوجداری قانون ایک ہے، اسی طرح معاشرتی قانون بھی ایک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حکومت ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس کی منشا کیا ہے؟ اس سے ہم سب آگاہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں۔ آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ بار بار ان قوانین کو ختم کرنے اور ملک میں یکساں قانون نافذ کرنے کے پیچھے کیا دلائل ہیں اور کیا عملی طور پہ کوئی بھی حکومت اس قانون کو یہاں نافذ کر سکتی ہے؟ کیا عدلیہ اور مقننہ اس ملک کی اور ہمارے ملک کا جو دستور ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کا یکساں قانون پورے ملک میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم بات ہے، اس لیے کہ قانون کے نفاذ کے اعلان کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا، لوگ عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس معاملے کے پیچھے کیا قوانین ہیں
یا کن بنیادوں پہ اس کے نفاذ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 1947 میں جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ملک کے تمام باشندوں نے مل کر ایک دستور ساز کمیٹی بنائی جس کی سربراہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو دی گئی۔ اس کمیٹی میں کئی سارے دانشور مسلمان بھی شامل تھے اور تمام لوگوں کے مشورے سے یہ دستور مرتب ہوا اور 1950 عیسوی سے ہمارا ملک اس دستور کے سائے میں کام کرتا ہے۔ ہماری عدالتیں اور ہمارے تمام مقننہ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا ریاست کی اسمبلیاں ہوں، حکومت کے تمام کارندے، حکومت کے تمام قوانین اسی دستور کے پابند ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دستور میں ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ ہر زمانے میں اور آج کی تاریخ میں بھی اس بات کی گنجائش ڈھونڈی جا رہی ہے کہ اس قانون کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دستور کا دفعہ نمبر 44۔ یہ دفعہ جس میں یہ بتایا گیا ہے، یا جس کا ترجمہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریاست اس بات کی کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں یکساں قانون نافذ ہو جائے۔ یہی وہ جملہ ہے دستور کے اندر دفعہ نمبر 44 میں لکھا گیا۔ یہ جملہ آج مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ مصیبت کا سبب ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ خدا نخواستہ اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو مسلمان بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دفعہ جب قانون میں لکھا گیا، دستور میں اس دفعہ کو جوڑا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اور دانشوروں نے اس چیز کو نہیں سمجھا یا اس کی مخالفت نہیں کی۔ کئی نام ہیں، بڑے بڑے نام دستور ساز کمیٹی کے ممبران میں، جنہوں نے پارلیمنٹ میں دستور پہ بحث کے دوران بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی اور بار بار اس دفعہ کو زیر بحث لانے کی کوشش کی کہ یہ دفعہ مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا یا اسلامی قانون کے خلاف، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کے خلاف ہے، بلکہ اس ملک کے اندر جتنی بھی اقلیتیں بستی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا جین مذہب کے ماننے والے ہوں یا بدھسٹ ہوں، پارسی ہوں، بوہرا ہوں، تمام فرقوں کے اپنے اپنے پرسنل لا ہیں، اور دستور کا یہ شق تمام لوگوں کی پرسنل لا کے مخالف ہے۔ جس وقت یہ دستور بنایا گیا اور جس وقت اس دستور پہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو رہی تھی، میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات آج کے حالات سے بہت مختلف تھے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں اور مسلم ممبران کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اس ملک میں جب اسی دفعہ کو سہارا بنا کر کے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی عملی جد و جہد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے جب مسلم دانشوروں نے اس دفعہ کی مخالفت کی
تو بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے اندر کوئی حکومت اتنی بیوقوف ہوگی جو مسلمانوں کے مسلم پرسن اللہ کو یا دوسری اقلیتوں کے مسلم پرسن اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی حکومت کسی بھی مذہب یا کسی بھی اقلیت کے قوانین کو ختم نہیں کرے گی۔ اس زبانی تسلی کی بنیاد پہ اور زبانی وعدے کی بنیاد پہ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور یہ دفعہ دستور کے اندر برقرار رہا۔ میرے بھائیوں، آج اسی دفعہ کو دلیل بنا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پورے ملک میں یکساں قانون نافذ کیا جانا چاہیے۔ عزیز طلباء، علمی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دستور، ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس کے اندر دو طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں، دو طرح کے قوانین ہیں۔ ایک وہ قوانین جن کو فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کہے جاتے ہیں، اور قوانین کا دوسرا حصہ وہ ہے جن کو ڈائریکٹو پرنسپلز یعنی رہنما اصول۔ اس دستور کے اندر دونوں طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں، یعنی قانون کے کچھ حصے ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی حقوق سے ہے، اس کی حیثیت اس دستور کے اندر ایسی ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس دستور میں کچھ حصہ اس کا یا کچھ ایسے دفعات اس میں رکھے گئے ہیں جن کا تعلق رہنما اصول سے ہے، یعنی دستور میں مشورے دیے گئے ہیں، ہدایات دی گئی ہیں اور اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور جو بنیادی حقوق اس دستور کے اندر لکھے گئے ہیں ان میں سے سب سے اہم جو دفعہ ہے جس کو دفعہ نمبر 25 کے نام سے جانا جاتا ہے، اس فنڈامنٹل رائٹس کے دفعہ نمبر 25 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس ملک کے اندر ہر انسان اپنے ضمیر، اپنے مذہب کے اعتبار سے مکمل آزاد ہوگا، اور ہر انسان کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی پوری اجازت ہوگی۔ میرے بھائیوں، دستور کے دفعہ نمبر 25 کا یہ حصہ یہ دستور کے بنیادی حقوق سے متعلق ہے، اور آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دفعہ 44 میں جو بات لکھی گئی ہے وہ صریح اس دفعہ کے مخالف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اس ملک میں اپنی مرضی سے ایک مذہب کو اختیار کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس پہ عمل کرے، اور بیک وقت وہی دستور حکومت کو یہ ہدایت دے کہ اس ملک میں ایسا قانون بھی نافذ آپ کر سکتے ہیں جو تمام کے لیے یکساں ہو۔ یہ جو تضاد ہے اس دستور کے اندر، میرے بھائیوں، اس تضاد کو پہلے بھی لوگوں نے سمجھا، دستور بنانے والوں نے بھی سمجھا، اور یہ بات واضح کی گئی
کہ ایک کا تعلق انسان کے بنیادی حقوق سے ہے جو مذہبی آزادی کی وضاحت کرتا ہے، اور دوسرا جو سول قانون ہے، یکساں سول قانون، اس کا تعلق رہنما اصول سے ہے۔ اور جب دونوں میں تضاد ہو تو بنیادی قانون یا بنیادی حقوق کو ترجیح حاصل ہوگی، اور یہ بات عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ آپ جن پرنسپل رائٹس یا رہنما اصول کی بات ہم کر رہے ہیں، جب کسی حکومت کی نیت خراب ہو جائے یا یہ کہ وہ اپنے کسی خاص ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کے سامنے دلائل اور حجت کام نہیں کرتے، ورنہ ہمارے دستور میں جو رہنما اصول لکھے گئے ہیں اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے انہی رہنما اصول کے ضمن میں کہ اس ملک میں شراب بندی کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آج ہمارے اس ملک میں کتنے ایسے صوبے ہیں جہاں پہ دستور کے اس رہنما اصول کی رعایت کرتے ہوئے شراب بندی کا قانون نافذ ہے۔ بعض ریاستوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اخیر میں ان کو اپنا یہ قانون واپس لینا پڑا۔ ہماری اس ریاست بہار میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شراب بندی کا قانون لگایا گیا، لیکن خود اس ملک میں، اس ریاست میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود اس کی مخالفت کرتی ہیں اور اس کو ختم کرنے کی وکالت کرتی ہیں۔ تو رہنما اصول میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں دستور کے اندر، لیکن ان پہ عمل کرنے کی ایسی سختی نظر نہیں آتی جیسی سختی یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کا تعلق دستور کے رہنما اصول سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دستور کی انہی بعض نقائص کی وجہ سے، یا کہہ لیجئے کہ اس میں جو بعض چیزیں ایسی آئی ہیں انہی کو بنیاد بنا کر موجودہ حکومت یہ کہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا قانون لایا جائے، معاشرتی قانون، کہ جو تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو۔ میرے بھائیوں، یہ یکساں سول کوڈ کیسا ہوگا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لائی جائیں گی؟ ابھی حکومت نے باضابطہ طور پہ اس قانون کو مسودے کی شکل میں تحریر میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، لیکن اسی ملک کے اندر ایک ایسی ریاست ہے جس کو اتراکھنڈ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس ریاست کی موجودہ حکومت نے یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں ایک مسودہ تیار کیا، قوانین کو ایک شکل بنائی، اور وہ مسودہ مرکزی حکومت کو پیش بھی کر دیا گیا ہے، اور اندازہ یہی ہے کہ وہی مسودہ یا وہی قوانین مرکزی حکومت دوسرے صوبوں میں بھی یا مرکزی سطح پہ اسی میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اسی کو لاگو کرنے جا رہی ہے یا لاگو کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا جو مسودہ تیار ہوا ہے، میرے بھائیوں، اس کے کچھ نکات میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ ان کو اگر آپ دیکھیں، اور اس ملک میں پہلے سے
جو قانون ہندو میرج ایکٹ کے نام سے یا ہندوؤں سے غیر مسلموں سے متعلق جو معاشرتی قوانین ہیں ان کو آپ دیکھیں تو صاف صاف یہ لگتا ہے کہ وہی قوانین اس ملک میں تمام لوگوں پہ نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوانین کیا ہیں؟ اس مسودے میں کیا باتیں لکھی گئی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ جو موٹی موٹی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں پہلی چیز یہ کہ اس ملک میں نکاح کا جو نظام ہے وہ یکساں ہوگا۔ نکاح کے لیے ہر مذہب کے اندر جو طریقہ رائج ہے ایجاب و قبول کا یا شادی کا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور نکاح عدالتوں کے ذریعے رجسٹرڈ ہوگا، کورٹ کے اندر شادیاں طے ہوں گی، اور عدالت شادی کو رجسٹرڈ کرے گی۔ اس کے بعد ہی کسی انسان کو شوہر اور کسی عورت کو اس کی بیوی کی حیثیت سے قانونی طور پہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان شرعی طریقے پہ شادی کر بھی لیتا ہے تو اس ملک کے اندر اس کو تمام ان وسائل سے اور تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا جو حکومت کی سطح سے دیے جاتے ہیں، جیسے تعلیمی حقوق ہے یا اور دوسری سہولیات ہیں۔ نکاح کے تعلق سے یہ بات واضح طور پہ اس مسودے کے اندر، اس بل کے اندر بتائی گئی۔ اسی طریقے سے طلاق کا موضوع بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ طلاق جس طرح سے مرد کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اسی طریقے سے عورت کو بھی پورا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق دے، اور یہ طلاق عدالتوں کے ذریعے اس کو فائنل کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کو طلاق دینا ہے اپنی بیوی کو تو وہ عدالت میں، مقامی عدالت میں درخواست پیش کرے گا اور اس کے لیے دلائل فراہم کرے گا۔ پھر اس کے بعد عدالت میاں بیوی کو طلب کر کے دو فریقین کے دلائل کو سننے کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ طلاق لیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ درخواست جس طریقے سے مرد دے سکتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دے سکتی ہے۔ گویا کہ اسلام کا جو نظام ہے طلاق کا، اور جس میں مردوں کو طلاق کے اختیارات دیے گئے ہیں، عورتوں کو خلا کے اختیارات دیے گئے ہیں، اس قانون کو، اسلام کے اس نظام کو مکمل طور پہ ختم کر کے ایک نئی چیز نافذ کی جائے گی یا نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے عدت کا مسئلہ ہے۔ اس قانون کے اندر، اس بل کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت 4 مہینے یا ایک خاص مدت تک وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بیوی مرتی ہے تو شوہر ایسا کیوں نہیں کرتا؟ انسان ہونے کے اعتبار سے مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات، عدت گزارنے کی بات، یہ عورتوں کی تنقیص ہے، ان کو نیچا دکھانا ہے۔ اس لیے عدت کے حکم کو اس بل کے اندر یکساں سول کوڈ کے اس بل میں مکمل طور پہ ختم کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آگے بڑھیں، دیکھیں آپ
کہ کہاں کہاں پہ اس بل کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے ہماری شریعت پہ زد پڑتی ہے، ہمارے کون کون سے اسلامی قانون اس کی زد میں آتے ہیں۔ نکاح، طلاق اور عدت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اس قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو عدالت کے ذریعے طلاق مل بھی جائے، حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد نفقہ کا مسئلہ آتا ہے۔ نفقہ کے سلسلے میں اس بل کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کو اس وقت تک اپنے بیوی کے اخراجات، ایک متعین رقم جس کو عدالت طے کرے گی، وہ رقم اس کو اس وقت تک ادا کرنا ہے جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہو جائے یا اس کی وفات نہیں ہو جائے۔ فرض کر لیجئے کہ وہ بیوی، اس کی مطلقہ بیوی لمبی مدت تک زندہ رہتی ہے، تو جب تک وہ باحیات ہے اس شوہر کو رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی پوری زندگی اس کے نفقہ کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اور حکومت اس کو دلوائے گی۔ یہ قانون کا حصہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے وراثت کے مسئلے کو آپ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں وراثت کا مسئلہ یہ کتنا اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیگر مسائل کے اصولوں کو بیان کیا ہے، جزیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا۔ آپ نے تفصیلات بیان کی، بعد کے زمانے میں فقہا نے اپنے اجتہادات کے ذریعے کچھ چیزوں کو واضح کیا، لیکن ایک وراثت کا مسئلہ ایسا ہے جس کو کلی طور پہ تمام اصول اور جزیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور موٹے طور پہ جو بنیادی حقوق ہیں وراثت کی تقسیم میں، جو حصے ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس مسودے میں یکساں سول کوڈ، اس کے اندر وراثت کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس قانون کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، یعنی مرنے والا اگر مر گیا اور اس نے لڑکا اور لڑکی چھوڑی تو جائیداد کو آدھا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جتنا حصہ مرد کو ملے گا، لڑکے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے، اس میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو حصے متعین ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ شرعی اعتبار سے بلکہ عقلی اعتبار سے بھی انتہائی موضوع۔ یہ اس تفصیل کا وقت یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام نے عورتوں کے لیے جو حصے کم بیان کیے ہیں یا رکھے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، لیکن موٹے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے وراثت کے لیے جو حقوق یا جو حصے متعین کیے ہیں، اس قانون کے اندر، اس نئے بل کے اندر مکمل طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ بل خدا نخواستہ یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوتا ہے تو اس وقت مسلمان وراثت کے مسئلے میں قرآن کے اس حصے پہ عمل کرنے سے محروم ہو جائیں گے، جو حصہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور تاکید اس کو بیان کیا، اور حقوق کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو چند نمونے ہیں جن کا تعلق نکاح، طلاق اور وراثت سے ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اس بل کے اندر
جو اتراکھنڈ کی حکومت نے پیش کر دیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہی چیز پورے ملک میں عمومی سطح پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس بل کے اندر ایک مسئلہ حضانت کا ہے، پرورش کا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں لے پالک بھی کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو متبنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی لاولد ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کی اولاد کو گود لے لیتا ہے۔ اسلام میں بھی یہ طریقہ پہلے سے رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جب متبنہ بنایا تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ زید بن محمد ہی کہے جاتے تھے، لیکن اسلام نے اس قانون میں تبدیلی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ متبنہ یہ اصلی لڑکا نہیں ہو سکتا، اور اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو صلبی اولاد کو ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو وراثت میں حصے بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اس بل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لیتا ہے، کسی بچی کو متبنہ کرتا ہے، تو اس کی وراثت سے اس کو ویسے ہی حصہ دیا جائے گا جیسا کہ کوئی کسی کے اصلی اور صلبی بیٹے کو حصہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے یہ قانون اسلام کے اس آئینی نظام اور حضانت اور تبنی کے اس مسئلے میں بھی اسلامی تعلیم کی تنسیخ کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں ہمارے کچھ مسلم جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور مفکرین کے نام سے اپنے آپ کو لوگوں میں کہلواتے ہیں، مشہور کراتے ہیں، ایسے بھی لوگ جن کا اسلام سے اور ایمان سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہوتا، جب سے یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی اس حد میں دکھائی دیتی ہے کہ بھائی وہ یہ کہتی ہے کہ جب پہلے سے ہم نے فوجداری قانون کو قبول کر لیا ہوا ہے، وہ بھی اسلامی قانون ہے، تعزیراتی قانون، تو اگر ہم معاشرتی قانون کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو اس میں کون سی مصیبت آ جائے گی، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے یہ بیان دیا کہ مسلمان تو پہلے سے فوجداری قانون کو یکساں طور پہ تسلیم کر چکے ہیں، مان چکے ہیں اس ملک میں، اگر وہ سول قانون کو اگر نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ پھر فوجداری قانون کو بھی نہ مانیں، آپ اس کے خلاف بھی اب تحریک شروع کریں۔ یہ عجیب و غریب منطق ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی انسان کو گندی ہوا میں جینے پہ مجبور کر دیا گیا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی سی جو اچھی ہوا اس کی زندگی میں آ رہی ہے، جس میں وہ سانسیں لے رہا ہے، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ہر قانون ہمارے لیے اہم ہے، چاہے وہ فوجداری قانون ہو یا یہ معاشرتی قانون۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ فوجداری قانون کو ہم نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بلا شبہ تکلیف کی بات ہے، مصیبت کی بات ہے۔ وہ کیا حالات تھے آج سے 160 سال پہلے کہ جن حالات میں مسلمانوں کو اپنے اس قانون سے تنازل کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنا کر کے قانون کے دوسرے حصے سے بھی مسلمانوں کو دستبردار ہونے کا مشورہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ
کہ ایک بہت بڑا فرق ہے تعزیراتی قانون میں اور معاشرتی قانون میں۔ کرمنل لاء کا تعلق عام طور پہ حکومت سے ہوتا ہے، جرائم کی سزائیں یا اسلامی حدود کا نفاذ یہ شخصی معاملہ نہیں ہے، اس کا تعلق حکومت سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں بھی، اسلامی حکومت میں بھی کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ سزا نافذ کرے، بلکہ عدالتوں کے بعد، عدالتوں کی تحقیق کے بعد اور قاضی کے حکم کے بعد ہی حکومت کے ذریعے ہی اس سزا کی تنفیذ ہو سکتی ہے۔ جبکہ معاشرتی قانون کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے، نکاح اور طلاق کے معاملات انسان کی معاشرتی زندگی سے ہیں، اس کی مذہبی زندگی سے ہے، اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے ان دونوں کا موازنہ کرنا اور مسلمانوں کے اوپر یہ دباؤ بنانا کہ جب مسلمانوں نے قانون کے ایک حصے سے تنازل کر لیا ہوا ہے آج سے 160 سال پہلے، تو دوسرے حصے سے تنازل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میرے بھائیوں، تعزیراتی قانون کا تعلق حکومت سے رہا ہے۔ آج ہمیں اس ملک کے اندر یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم تعزیراتی قانون کو اس ملک میں نافذ کر سکیں، لیکن جب مسلمانوں نے اس ملک پہ 500 سال حکومت کی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور میں اسلام کے دونوں قوانین اس ملک کے اندر نافذ تھے۔ فوجداری قانون بھی نافذ تھا اور معاشرتی قانون بھی نافذ تھا، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس اسلامی دور حکومت میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے تھے۔ کبھی کسی اسلامی حکمراں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے اوپر بالجبر اسلامی قانون کو، اسلام کے فوجداری قانون کو یا تعزیراتی یا معاشرتی قانون کو نافذ کیا جائے، بلکہ اس دور میں بھی برادران وطن کے لیے الگ مسلم پرسنل لا تھا جس کے تحت وہ اپنے تمام مذہبی کام کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر کسی بھی مغل سلطنت کے کسی بھی بادشاہ کے بارے میں کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اس نے اپنی رعایا میں غیر مسلموں کے لیے کبھی بھی یہ بات کہی ہو کہ ان لوگوں کے اوپر اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا اور اس کو ایک دوسرے سے جوڑنا نہ تو یہ عقلی اعتبار سے صحیح ہے اور نہ قانونی اعتبار سے صحیح ہے۔ اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے لیے اسلام کے تمام قوانین محترم ہیں، قابل عمل ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر حکومت میں نہیں ہیں۔ حکومت جہاں جہاں دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ تعزیراتی قانون بھی نافذ ہوتے ہیں اور معاشرتی قانون بھی۔ ہم سے اگر فوجداری قانون کو زبردستی چھین لیا گیا، اسلامی قانون کو، اور ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا یکساں قانون، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اس دور میں پھر قانون کے دوسرے حصے کو بھی ہم سے اٹھا لیا جائے اور ہم کو یکساں قانون کے سائے میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بہت سے سادہ لو مسلمان یہ سب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نکاح و طلاق کا ہی تو ہے، اس سے کون سا اسلام کا بہت زیادہ اس سے اسلام پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ہم طلبۃ العلم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کے اندر
نکاح کے مسائل کو بیان کیا تو نکاح کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ اسلام نے قرآن مجید کے اندر جب حدود وغیرہ کا ذکر کیا تو کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، اور جو آگے بڑھے گا اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، فرائض کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو قرآن نے بیان کیا اور یہ کہا کہ فریضۃ من اللہ، یہ مسائل، یہ وراثت کے مسائل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، فرائض سے ان کا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی زد صرف معاشرتی مسائل پہ نہیں پڑتے ہیں، اس کی زد مسلمانوں کے سیدھے سیدھے اسلامی عقائد پہ پڑتے ہیں۔ کتاب و سنت کے بہت سارے احکام اور کتاب و سنت کے بہت سارے قوانین اس کی زد میں ہیں۔ اس لیے اس ملک کا کوئی بھی مسلمان اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا کسی بھی حال میں کہ اس کے اوپر بالجبر کوئی ایسا قانون لاگو کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے جو اس کے عقیدے اور اس کے مذہب کے خلاف ہو۔ لیکن آپ کو عزیز طلبہ یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اس طرح کے جب حالات پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ اہل علم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ امن و شانتی کا طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ صلح کا طریقہ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرنا یا حکومت کے مخالف سڑکوں پہ نکل کر کے ان کے خلاف احتجاج کا طریقہ اختیار کرنا، نہ تو اسلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے اور نہ ان چیزوں سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اس لیے اس وقت موجودہ دور میں مسلم تنظیموں نے اس کے لیے جو بہتر سے بہتر صورت نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرکزی حکومت نے اس موقع پہ ہمارے ملک کی جو لاء کمیشن ہے، قانونی جو وزارت قانون ہے، اس کے اندر جو لاء کمیشن ہے، اس کمیشن سے حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے باشندوں کی رائے طلب کرے، یہ جاننے کے لیے کہ ملک کے کتنے باشندے اس قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ اس ملک میں اس قانون کو نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موجودہ حکومت کی طرف سے اس سے پہلے سن 2018 میں بھی ایک کوشش ہو چکی ہے۔ اسی حکومت نے سن 2018 میں اپنی ہی لاء کمیشن کو اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ملک کے لوگوں کے رجحانات اور ان کے نظریات کو معلوم کر کے ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں اس قانون کو نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت کی لاء کمیشن نے سن 2018 میں ملک کا سروے کرنے کے بعد اور لوگوں کی رائے لینے کے بعد حکومت کو صاف لفظوں میں یہ مشورہ دیا ہوا ہے کہ اس قانون کے لیے نہ تو ہمارے ملک کے لوگ راضی ہیں اور نہ اس قانون کے لیے کہ اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اپنے خاص مقصد کے تحت جو آنے والے دنوں میں جس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، دوبارہ اسی لاء کمیشن کو اس نے پھر یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کے نظریات اور ان کی آراء معلوم کرے، اور اس کے لیے لاء کمیشن نے ایک ویب سائٹ جاری کیا ہے، ایک ویب سائٹ بنایا ہے جس پہ ای میل کے ذریعے ہر شخص کو اپنی رائے ایک لائن میں لکھ کر کے لاء کمیشن کو بھیجنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اس ملک میں ہماری مختلف تنظیمیں جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند
اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خاص طور پہ ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں کہ خاص طور پہ مسلم نوجوان، مسلم طلباء، مسلم خواتین اس معاملے کو سمجھیں اور اس کے لیے صرف 2 یا 3 دن باقی رہ گئے، شاید اس کے لیے 14 جولائی تک کی تاریخ لاء کمیشن نے مقرر کی ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ تاریخ چل رہی ہے، 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ تو اس ای میل کے ذریعے ہم اپنی رائے حکومت تک پہنچا سکتے ہیں اور حکومت کے پاس اگر کثیر تعداد میں یہ رائے جاتی ہے کہ اس ملک کے لوگ اس قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کو نافذ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ حکومت اپنے ارادے سے باز آئے اور اس سلسلے میں کوئی دوسری چیز وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے اور بہت تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے کہ ہم طلباء، ہم مسلمان مرد اور عورتیں اپنی رائے کو وہاں پہ قانونی طور پہ حکومت کے سامنے رکھیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہی وہ مناسب طریقہ ہے جس کو اپنا کر کے ہم اس ملک میں اس قانون کو آنے سے روک سکتے ہیں اور روکنے کے نتیجے میں ہم اپنی شریعت پہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون نافذ ہوا تو میرے بھائیوں یہ تصور کرنا بہت محیب ہے اور بہت خطرناک ہے کہ صورتحال کیا ہوگی۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے لیے جواز کی جو شکلیں پیدا کی ہیں یا ملک کے لوگوں کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس میں سے ایک بات تو یہ تھی جس کا تعلق قانونی حیثیت سے ہے کہ ہمارے دستور میں اس بات کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے۔ دوسری بات یہ حکومت عام طور پہ یہ کرتی ہے کہ جب اس ملک میں سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو الگ الگ قانون کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے محترم وزیر اعظم نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریر میں کہا کہ بتاؤ ایک گھر میں اگر 2 لوگ رہتے ہیں تو کیا دونوں کے لیے الگ الگ قانون ہونا چاہیے؟ ایسا انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے سامنے تھے انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں یکجہتی قائم ہوگی، سارے لوگ مل کر کے رہیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے، اس سے اتحاد و اتفاق بڑھے گا، یکجہتی قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ بات 100% غلط ہے۔ یکجہتی یا اتحاد اور اتفاق جس چیز کو کہتے ہیں وہ اس قانون کے نفاذ سے کبھی بھی نہیں آ سکتی، بلکہ الٹا آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ملک میں یہ قانون نافذ ہوا تو ملک میں یکجہتی کے بجائے اتنے زیادہ اختلافات ہوں گے، اتنا زیادہ تصادم پیدا ہوگا، اور یہ تصادم مذہب کی بنیاد پہ بھی ہوگا، ذات برادری کی بنیاد پہ بھی ہوگا، اور جغرافیائی بنیاد پہ بھی ہوگا، خطے کی بنیاد پر بھی ہوگا۔ اس لیے اس قانون کے نفاذ کی صورت میں یکجہتی اس ملک سے ختم ہو جائے گی، اور جب جب اس طرح کی کوششیں ماضی میں کی گئی ہیں میرے بھائیوں تو تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے اور ایک عجیب و غریب سا ماحول اس ملک میں پیدا ہوا ہے جو کسی بھی طرح سے اس ملک کی یکجہتی کے لیے کبھی بھی مناسب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا یا یہ دلیل دینا کہ اس سے یکجہتی قائم ہوگی یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایک طرح سے دھوکہ دینے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے کہ جب ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں
یعنی ایسے ملک میں جہاں کوئی مذہب کسی مذہب کو حکومت کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے، جمہوریت ہے، یہاں لامذہبیت ہے، تو اس ملک میں، جمہوری ملک میں، سیکولرزم میں کسی انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی پرسنل لا پہ عمل کرے؟ سیکولر ملک اسی وقت ہوگا جب انسان اپنے مذہب سے آزاد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایسا یہ بھی سوچنا غلط ہے۔ ہندوستان کوئی دنیا کا واحد سیکولر ملک نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو سیکولر کہلاتے بھی ہیں اور واقعی سیکولر ہیں بھی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے تھائی لینڈ چھوٹا سا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر بیشتر آبادی بدھوں کی ہے، بدھسٹوں کی ہے، بدھ مذہب کے ماننے والے اکثریت میں۔ مسلمان بہت تھوڑی سی آبادی ہے وہاں پہ تھائی لینڈ کے اندر۔ وہ ایک سیکولر ملک کہلاتا ہے اور اتفاق سے ہمارے ملک سے اس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ اس سیکولر ملک میں بھی تھوڑے سے مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لا کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہاں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے پرسنل لا پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک بہت خطرناک بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر اپنے طاقت کے زوم میں اس حکومت نے، جیسا کہ پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ کئی چیزیں اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ نافذ کیا ہے، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو یا 370 کا مسئلہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ قانون نافذ ہوا اس ملک کے اندر تو میرے بھائیوں، اس ملک کی یکجہتی تو ختم ہوگی ہی۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ذہنیت کے لوگ ایک اور قانون لے کر کے آئیں گے، یونیفارم ورشپ ایکٹ، یعنی پورے ملک میں عبادت کا یکساں قانون۔ اس وقت آپ دیکھنا یہ بات کہی جائے گی کہ اس ملک میں، اس جمہوری ملک میں مسجد اور مندر کے جھگڑے بہت ہو گئے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مندر رکھا جائے اور مسجد رکھا جائے۔ اب ایک ایسی عبادت کا ایک ایسا نیشنل طریقہ بنایا جائے، ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ سارے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا چاہیں تو کر لیں، اور وہ جگہ ہوگی نیشن کی عبادت، اس ملک کی عبادت، اس سرزمین کی عبادت، اور اسی کی طرف ان کا رجحان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یونیفارم ورشپ ایکٹ جس کا ابھی کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں اور جس طرح سے حکومت کی منشا ہے اور حکومت جس اندازے پہ اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے قانون کے نفاذ کے بعد اس ملک میں ایسے بھی قوانین لائے جائیں جس میں مسلمانوں کو اور دوسری تمام اقلیتوں کو یہ کہا جائے کہ ہم سب کی عبادت کا ایک ہی طریقہ ہوگا، ہم سب لوگ اس ملک کی عبادت کریں گے، اور مسجد کے جھگڑے کو ختم کر کے اس کو مٹا کر کے عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ بنا دی جائے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ حالات ہمارے ملک میں، ملک کے تمام باشندوں کے لیے، تمام اقلیتوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، اس موضوع کو آپ اتنا آسانی سے نہ لیں، اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں، اور اپنی سطح پہ ہر مسلمان سے پرامن طریقے سے جو بھی کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس ملک میں رہنے والے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ان کی عبادات کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کچھ زیادہ وقت آپ کا لے لیا، معذرت کے ساتھ
یہ باتیں لیکن مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور یہ کہنا تھا کہ یکساں سول ایکٹ یا یکساں سول جو قانون ہے، یکساں سول کوڈ، یہ شرعی نقطۂ نظر سے کسی بھی ناحیے سے یہ نہ صحیح ہے، نہ ملکی مفادات کے اعتبار سے صحیح ہے، نہ شرعی مفادات کے اعتبار سے صحیح ہے، اور نہ سماجی مفادات کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم حکومت سے یہ درخواست کریں گے کہ اس قانون پہ نظر ثانی کرے اور ملک کے لاکھوں کروڑوں باشندوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس قانون کو واپس لے۔ اللہ تعالی حکومت کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔